جی روبینہ صاحبہ، ایک منٹ میں آپ کا مائک الاؤ کر دیتا ہوں جی. جی آپ سوال کیجیے روبینہ. جی آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن کم آ رہی ہے، تھوڑا سا آپ کے مائک کے اندر شاید ایشو ہے کوئی. میری اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے، آپ پوچھیں. راستے میں کیسے آدھی باتیں مراقبہ کے اندر کیسے کامیابی حاصل کی جائے، یہ سوال ہے آپ کا. جی ماشاء اللہ، میں عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے سوال پوچھا ہے روبینہ صاحبہ نے کہ انسان مراقبہ میں کیسے کامیابی حاصل کر سکتا ہے. بہت خوبصورت سوال ہے. تمام احباب نے اس کے جواب کو بڑے خوبصورت انداز میں سننا ہے. اس کو اپنے قلوب و اذہان میں بٹھانے کی کوشش کرنی ہے آپ نے. اچھا جی، تو سوال کیا گیا کہ مراقبہ کیا ہے. مراقبہ انسان کی روح کی، انسان کی شعور کی، انسان کی قلبی پرواز کا نام ہے. سمجھے آپ، یہ روح کی، شعور کی اور قلب کی پرواز کا نام مراقبہ ہے. اب مراقبہ کس وقت کرنا چاہیے؟ حالانکہ سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ مراقبہ میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے، لیکن میں کیونکہ تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم کوشچن ہے کہ دور حاضر کے اندر بہت سارے لوگ یہ مراقبہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ مراقبہ ایسے ایسے کچھ لوگ خود سے کرتے رہتے ہیں. تو میں ان کے لیے تھوڑا سا اس چیز کو ہمارا پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس روح اور قلب تک پہنچائے جس کے اندر اس چیز کی تڑپ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوال جس کے لیے کیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نسلوں تک جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی ضرورت ہو تو ہمارا یہ معاملہ جو اللہ کی طرف سے اترا وہ ضرور پہنچے گا انشاءاللہ. تو انسان کو مراقبہ کس وقت کرنا چاہیے یا کب انسان کو مراقبہ میں کامیابی حاصل ہوگی؟ دیکھیے، مراقبہ کرنے والا شخص اگر اس کی روح کی کیفیت درست نہیں، اس کی شعور کی کیفیت درست نہیں، اس کی قلب کی کیفیت درست نہیں، تو وہ جب مراقبے میں بیٹھے گا نا تو ہو سکتا ہے شیطان اس کے ساتھ کھیل جائے. کہ دیکھیں، شیطان اور نفس بھی آپ کے ساتھ جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو دو چیزوں کا آپ کو سامنا ہوتا ہے. ایک الہام ہوتا ہے اور ایک حدیث نفس ہوتا ہے. حدیث نفس جو آپ کے نفس کی طرف سے آپ کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں جن میں شیطان کی آواز بھی شامل ہوتی ہے، اور ایک آواز اللہ کی ہوتی ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیونکہ یہ اللہ کی آواز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نور تجلیات وہ بھی ہر لمحے اتر رہی ہے. آپ کے اندر سے نفس بھی ہر لمحے آپ کو گرانے کی کوشش میں. اب ان دونوں میں جس شخص کو پہچان نہیں ہے تو وہ ضرور در ضرور اس مراقبے سے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا یا اسے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے مراقبہ کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ ذکر کی برکت سے اپنے قلوب، اذہان اور شعور کو علم کی دولت سے منور کرے. پہلے ذکر الہی سے اپنے قلب کو درست کرے. قلب درست ہوگا تو اس کی روح کے اندر پاکی آئے گی. ذکر اذکار سے اس کی روح اور قلب پاک ہو جائیں گے. ساتھ میں اس کو چاہیے کہ وہ علم کی دولت لے، علم سے اپنے شعور اور وجدان کو بھی پاور دے، اس کو بھی کلیئر کرے، اس کو بھی منور کرے. پھر جب وہ اب علم کیا ہے؟ علم ہے قرآن کریم کا علم، قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو، حضور کی سیرت کے ساتھ وابستہ ہو. ہم ارد گرد بھاگتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، یہ وہ فلاں پیر صاحب، یہ بھائی سب سے بڑے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راہبر و مرشد جن کے متعلق اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ مومنو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم سیرت تو پڑھتے نہیں، سیرت پڑھیں، سیرت کا علم ہے، حضور کے فرمانوں کا علم ہے. جب آپ کا شعور قرآن کریم اور حضور کے فرمانوں سے روشن ہوگا اور ذکر الہی سے آپ کے قلب اور روح کو برکت ملی ہوگی، پھر جب آپ بیٹھیں گے نا مراقبے میں، پھر آپ کو صرف اور صرف پرواز کے ساتھ جو چیز ملے گی نا وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی نور تجلیات ہے، اللہ کی ذات کے معاملات ہیں. بس یہی ہے، جس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے.
अब आपको समझ आ गई ना रुबीना कि अब मुराकबा को दुरुस्त कैसे करना है, मैंने आपको समझा दिया। पहले अपने ज़िक्र के मामलात को दुरुस्त करें, ज़िक्र व मामलात के साथ फिर अपनी फ़िक्र को दुरुस्त करें। ज़िक्र और फ़िक्र जब दोनों सही तरीके से हो जाएँगे, फिर आप जब मुराकबे में बैठेंगे, तो मुराकबे से आपको हकीकत हासिल होगी। और अल्लाह जिसको हकीकत अता करे, फिर उसके लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए करम नवाज़ी फरमाए। जी, माशाअल्लाह ज़ुबीना आपको मेरी समझ आ गई ना बात की? उम्मीद है जी सर। उनको समझ आ गई होगी। जी, बिल्कुल, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।